الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الکہف کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ لوگ جو اپنے اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں ساری محنت ضائع ہو گئی اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے بہت سی نیکیاں کما لی اور پوری دنیا میں مسلمانوں نے نیکیاں کما لی، لیکن نیکیاں کمانے کے بعد ان نیکیوں کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ایک آدمی نیکیاں نہ کمائے تب بھی وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اور اگر نیکیاں کمانے کے بعد ان کو ضائع کرے تو یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے۔ نیکیاں کیا ہیں؟ یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ اگر ایک آدمی اس دنیا میں روزی کمانے کے لیے محنت نہ کرے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت نہ کرے، وہ بھی خسارے میں ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ خسارے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ اور اگر کوئی کمائی میں لگا رہے لیکن دنیا کی کرنسی کمانے میں لگا ہوا ہے، لیکن کرنسی جو اس نے کمائی، روپیہ کمایا، تو گھر پہنچنے سے پہلے اس کو ضائع کر دیا، تو یہ شخص اس پہلے والے سے زیادہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ پہلے والے نے تو محنت ہی نہیں کی، روپیہ پیسہ کمانے کی محنت نہیں کی، اور دوسرے شخص نے محنت کی، روپیہ کمایا، پیسے کمائے،
لیکن محنت کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیا تو اس کا خسارہ پہلے والے سے زیادہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ جب ایک آدمی اپنے ملک سے دوسرے ملک کے طرف جاتا ہے، اس دنیا میں بارڈر کراس کرتا ہے، وہ اس ملک کی کرنسی خرید لیتا ہے جو وہاں کام آتی ہے۔ اس ملک کی کرنسی وہاں کام نہیں آئے گی، وہاں کی الگ کرنسی ہے، وہ کرنسی لے لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ایک یہ دنیا ہے، ایک جہان یہ ہے، اور دوسرا جہان آخرت کا ہے۔ اور جب ایک انسان کی موت آتی ہے تو گویا کہ دنیا کے جہان کے بارڈر کو کراس کر کے آخرت کے جہان میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ دنیا کی جو کرنسی ہے یہ وہاں آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ سونا چاندی اور روپیہ پیسہ یہ آخرت میں کام نہیں آئے گا، وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ تو اس لیے جو مسلمان، جو بندہ آخرت کی کرنسی نہ کمائے، نیکیاں نہ کمائے، وہ بھی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور جو نیکیاں کما لے اور کمانے کے بعد اس کو ضائع کر دے، یہ اس پہلے سے زیادہ نقصان میں ہے۔ محنت بھی کی اس نے اور اپنی کمائی زیادہ ضائع کر دی۔ اب ہم قرآن اور حدیث میں غور کریں گے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض گناہوں کا ذکر کیا جن سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بعض ایسے گناہوں کا ذکر کیا جن سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی یہ وحی بھیجی گئی، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا آپ کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام سے شرک کا صادر ہونا ممکن نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معصوم بنایا، معصوم پیدا کیا، ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ لیکن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور سمجھانا امت کو ہے کہ اگر نبی سے بفرض محال شرک صادر ہو جائے، نبی کے سارے اعمال جب ضائع ہوتے ہیں، تو اگر کسی بندے سے، کسی امتی سے شرک صادر ہو جائے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ 40 سال عمل کیے، 60 سال عمل کیے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب شرک کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس شرک یہ ہے کہ بت کے سامنے سجدہ کیا جائے یا قبر کے آگے سجدہ کیا جائے۔ بھائی شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں کسی صفت میں غیر کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اگر کسی غیر کو عالم الغیب مانا جائے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اگر کسی غیر کو، زندہ یا مردہ کو، ہر جگہ موجود مانا جائے یہ شرک ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اگر یہ صفت کسی نبی، کسی ولی کے لیے ثابت کی جائے، کسی زندہ یا مردہ کے لیے، یہ شرک ہے۔ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، نظر و نیاز اسی کے نام پہ دیا جائے،
اگر اس میں کسی غیر کو، کسی نبی، ولی، زندہ مردہ کو شریک کیا جائے، یہ ہے شرک۔ تو فرمایا شرک کے ساتھ تو سارے نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس شرک صرف اس کا نام ہے کہ بت کے آگے سجدہ کیا جائے، باقی قبروں کی پوجا اور بزرگوں کی پوجا اور ان سے اپنی حاجتیں مانگنا، جو مردہ ہیں ان سے اپنی حاجتیں مانگنا، اس کو لوگ شرک نہیں سمجھتے، یہ شرک ہے۔ کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں کہ وہ بیٹا دینے والا ہے، وہ بیٹی دینے والا ہے، وہ مال اور دولت دینے والا ہے، یہی تو شرک ہے۔ تو شرک کے ساتھ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہزاروں میل دور کوئی بزرگ ہے، موبائل نہیں ہے، ٹیلی فون کا سلسلہ نہیں ہے، اور یہاں سے اس کو مدد کے لیے پکارا جائے، یہی تو شرک ہے۔ تو شرک کے ساتھ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے سے، آپ کے شان میں گستاخی کرنے سے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی کے سامنے آوازیں بلند مت کرو، اونچی آواز سے بات مت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آواز بلند کرنے سے نبی کو تکلیف ہو اور نبی کا دل دکھ جائے، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کرے گا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا تھے، صحابہ بہت پریشان تھے، غمگین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کو تسلی دے دے، فرمایا کہ کوئی کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے کوئی خاص بات لکھوا دوں۔ بعض صحابہ نے کہا دین مکمل ہو چکا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا حکم نہیں لکھوائیں گے، اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اور بعض صحابہ نے کہا نہیں، قلم کاغذ لانا چاہیے تاکہ ہمارے لیے کوئی اہم بات لکھے۔ آوازیں بلند ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ۔ اس لیے خطرہ تھا کہ اگر ان کی آوازیں بلند ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، بے ادبی ہو، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان پر رحم کرتے ہوئے ان سے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ۔ نمبر 3، اللہ تعالی کے نازل کردہ کسی حکم کو برا سمجھنا۔ جو احکام اللہ نے نازل فرمائے ان میں سے کسی حکم کو برا سمجھنا، چاہے زبان سے اس کو برا کہے یا دل سے اس کو برا سمجھے۔ اللہ نے یہ حکم کیوں اتارا؟ اللہ نے ہمیں روزے کا حکم کیوں دیا؟ زکوٰۃ دینے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ نے عورتوں کے پردے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے کیوں روکا؟ اللہ کے حکم پر جو اعتراض کرے گا ساری نیکی برباد۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کو برا سمجھا، اس سے ناگواری دل میں پیدا ہوئی تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ جو حکم اللہ نے اتارا
اللہ کے نبی نے بتایا ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ دل میں اس کے اس حکم سے ناگواری بھی نہ ہو. کیوں یہ حکم اتارا؟ ناگواری بھی نہ ہو. اگر ناگواری ہو جائے تو اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اور چوتھی چیز قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع مت کرو احسان جتانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ. اگر تم نے صدقہ کر لیا، کسی غریب کسی فقیر کو صدقہ دیا، اس کے بعد اس پر احسان مت جتاؤ. یہ مت کہو تم تو میرے صدقات پر پل رہے ہو، میں نے تمہیں صدقہ دیا اور تمہارا میرے ساتھ یہ سلوک ہے. یہ ہے احسان جتانا. احسان جتانے سے صدقہ بالکل برباد، ضائع ہو گیا. والاذی، اور اس غریب کو تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جائے گا. جس غریب کو تم نے صدقہ دیا اگر اس کو تکلیف دی، اس کے بعد اس کے بارے میں ایسی بات کہی کہ جس سے اس کو تکلیف ہو، کسی اور سے تم نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، اور وہ اس طرح بے وفائی کرتا ہے، صدقہ ضائع ہو گیا. یہ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا. پانچویں چیز جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیکی ضائع ہو جاتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ذکر فرمایا. فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے، اس کو بالکل راکھ بنا دیتی ہے، لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں. فرمایا حسد اس طرح نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. آج مسلمان حسد میں پڑے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر حسد. اور حسد کس چیز کا نام ہے؟ کہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، اس کو اللہ نے عزت دی، اس کو اللہ نے دولت دی، اور اس کو اللہ نے اونچا مقام دیا، اس کو اس کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو، کڑن پیدا ہو. یہ نعمت اس کو کیوں ملی؟ یہ نعمت اس کو کیوں ملی؟ یہ ہے حسد. اور یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، یہ عزت اس سے چلی جائے، یہ مرتبہ اس سے چلا جائے، یہ شان اس کی ختم ہو جائے. یہ ہے حسد. تو فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور یہ حسد اتنا خطرناک گناہ اس وجہ سے ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. یہ تو اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ ہماری تقسیم ہے. کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو عزت زیادہ دی، کسی کو مرتبہ اونچا دیا، کسی کو کم دیا. تو حسد کرنے والا جب دل میں جلتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. اللہ نے اس کو یہ اونچا مقام کیوں دیا؟ اور اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا ظاہر ہے کہ اس سے نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اور حسد کے متبادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صفت بتائی حسد کے متبادل، وہ بہتر ہے. اس صفت کو اپنانا اچھا ہے. اس کو غبطہ کہتے ہیں، عربی میں غبطہ کہتے ہیں، فارسی اردو میں رشک کہتے ہیں. کہ کسی کو اللہ نے نعمت دی، اس کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے اپنے لیے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے. اب نعمت دو قسم کی ہے، ایک دینی نعمت، ایک دنیاوی نعمت. اگر اس کو اللہ نے دینی نعمت دی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت روزانہ کرتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے،
یہ دینی نعمت ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ غیبت اور رشک کرنے کا حکم ہے، قرآن میں ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسی باتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور اگر وہ نعمت دنیاوی ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا، عہدہ دیا، حلال مال، تو اس کے ساتھ یہ غیبت اور رشک کرنا جائز ہے، حکم اس کا نہیں، جائز ہے۔ اگر آدمی تمنا کرے کاش کہ مجھے بھی ایسی عزت مل جاتی، کاش کہ مجھے بھی ایسا حلال مال مل جاتا، جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور پھر اپنے لیے تمنا کرے کہ میں بھی ایسا گناہ کر لیتا، تو یہ حرام ہے۔ اس نے گناہ کیا اور گناہ کا وبال اس پر پڑ گیا، اور جس نے تمنا کی اس نے گناہ بھی نہیں کیا، لذت بھی حاصل نہیں کی، اور تمنا کرنے سے اسی گناہ کا وبال اس پر پڑ گیا۔ تو اس لیے حسد سے بچنا چاہیے، ہر مسلمان کے لیے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو نعمت دی، یہ اللہ کی تقسیم ہے، میں بھی ایسے ہی کام کروں اس کی طرح مجھے بھی یہ نعمت مل جائے۔ اور پانچویں بات، چھٹی بات، 5 باتیں ہو گئی جن سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور چھٹی چیز، کسی بندے کی حق تلفی کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرے اور اس کے بعد توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، تو امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تواب، توبہ قبول کرنے والا۔ لیکن اگر ایک بندے نے کسی بندے کا حق مارا، اس کو تکلیف دی، اس کو ستایا، تو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ آج ہمارے جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی دین کو فقط عبادات تک محصور رکھتے ہیں، صرف عبادات کو دین قرار دیتے ہیں۔ بھائی دین حقوق اللہ ادا کرنے کا نام ہے اور حقوق العباد ادا کرنے کا نام ہے۔ دین میں حقوق اللہ کی اہمیت بھی ہے اور حقوق العباد کی بھی اہمیت ہے، لیکن بندوں کے حقوق ادا کرنا، اس کو دیندار آدمی بھی دین نہیں سمجھتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور میں ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو وہ غریب ہے، روپیہ پیسہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حقیقی مفلس بتاتا ہوں، وہ شخص جو بہت سی نیکیاں کما کر لے آیا محشر کے میدان میں، دنیا میں بہت سی نیکیاں اس نے کمائی ہے، اور محشر کے میدان میں نیکیوں کا ڈھیر لگ گیا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں شتم ھذا وظلم ھذا واخذ مال ھذا، کسی کو دنیا میں گالیاں دی، کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق دبایا، مال دبایا۔ اب گالی دینے میں ہر وہ بات آ جاتی ہے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، گالی دینا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب گالی ہے۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے اللہ کے پاس اور کہیں گے پروردگار یہ شخص لگتا یہ ہے کہ یہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس پر تو ہمارے حقوق ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، وہاں نیکیوں کا تبادلہ ہوگا اور حقوق نیکیوں کے ذریعے سے ادا کیے جائیں گے۔
آج اگر کسی کا حق ہم پر ہے، مالی حق ہے، وہ مال دینا ہمیں ناگوار گزرتا ہے، کیوں یہ مال اس کو دے دوں میں؟ لیکن کل قیامت کے دن پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا تمہارے جتنے حقوق ہیں اس پر اپنے حقوق کے بقدر اس کی نیکی اٹھا کر لے جاؤ، نیکی اٹھا کر لے جاؤ۔ جس کی غیبت کی وہ بھی نیکی اٹھائے گا، جس کو گالی دی وہ بھی نیکی لے جائے گا، جس کا مذاق اڑایا وہ بھی نیکی لے جائے گا، جس پہ ظلم کیا، ستایا اس کو، وہ بھی نیکی لے جائے گا، جس کا مال دبایا وہ بھی نیکی لے جائے گا۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق والے باقی رہیں گے۔ وہ کہیں گے پروردگار ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ فرمائے گا تم اپنے حقوق کے بقدر اپنے گناہ لا کر اس کے پاس جمع کرو۔ چنانچہ جتنا ڈھیر نیکیوں کا تھا اتنا ڈھیر گناہوں کا لگ جائے گا، اور یہ شخص جس نے ساری زندگی محنت کی، نیکیاں کمائی، وہاں اپنی نیکیاں دوسروں کو دے دے گا اور دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مفلس یہ ہے۔ آج اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں، غریب ہے، کل وہ مالدار بن سکتا ہے، لیکن یہ غریب ایسا ہے یہ اس کے بعد مالدار نہیں بن سکتا۔ اس لیے کسی بندے کی اگر حق تلفی کی ہے، دنیا میں اس کا حق ادا کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، جس کو ستایا اس سے معافی مانگی جائے، جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگی جائے، جس کو گالی دی اس سے معافی مانگی جائے، جس کا مال اور حق دبایا اس کا مال ادا کیا جائے۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو کل قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ حساب چکایا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ جیسے ایک آدمی دنیا کی کرنسی نہیں کماتا، گھر پہ پڑا رہتا ہے، محنت مزدوری نہیں کرتا، تو لوگ کہتے ہیں یہ خسارے میں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، اور کمانے کے بعد اس کو گھر نہیں لاتا بلکہ راستے میں ہی ضائع کر دیتا ہے، تو یہ اس پہلے والے سے زیادہ خسارے میں ہے۔ تو آخرت کی کرنسی اعمال ہیں، نیکیاں ہیں۔ جو نہیں کرتا اعمال وہ بھی خسارے میں ہے، اور جس نے اچھے اعمال کیے لیکن ان کو ضائع کر دیا وہ بھی خسارے میں ہے۔ تو مختصراً میں نے 6 چیزوں کا ذکر کیا جو قرآن میں مذکور ہے اور حدیث میں مذکور ہے، کہ ان 6 چیزوں سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ مسلمانوں کی آپس میں اختلافات اور نفرتیں کیوں ہیں؟ یہی گناہ تو ہیں جن کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں، حقوق العباد کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ پورے ملک کی عدالتیں بھری ہوئی ہے کیسوں سے، کئی سال تک کیس ان کے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس بات پر؟ حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ کیا کسی عدالت میں یہ کیس بھی ہے کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے لہذا اس کو سزا دی جائے، روزہ نہیں رکھتا اس کو سزا دی جائے؟ یہ سارے حقوق العباد ہی تو ہیں جن پر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور جس کا حق ہے دوسرے پر وہ بھی وکیل پکڑ کے عدالت میں جاتا ہے، اور جس پر حق ہے وہ بھی وکیل کر کے عدالت میں جاتا ہے۔ جس کا وکیل زیادہ ماہر ہوگا، زیادہ پیسے والا ہوگا، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو، تو بس جج فیصلہ کر لے گا اسی کے حق میں۔ کتنے غریب لوگوں کے کیس پڑے ہوئے ہیں 20 سال سے، 30 سال سے، اور ان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے جج جو فیصلہ کرتے مردوں کے بارے میں، فلاں کو جو پھانسی ہوئی یہ غلط ہوئی ہے، بے وقوفی کی حد ہے۔ فلاں کو جو پھانسی نہیں ہوئی ویسے مر گیا یہ بھی غلط ہے، اس کو پھانسی دینی چاہیے تھی۔ یعنی ہمارے جج اس ملک کے اندر مردوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، زندوں کے حقوق کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی نیکیاں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ۔